وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے، توحید و سنت کا مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک و بدعت کو مٹانے، سماج سے نیست و نابود کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ مردہ فروش لوگ اپنی مجلسوں میں علی الاعلان یہ بات کہتے ہیں کہ غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار ہیں، تو کیا واقعتاً عبد القادر الجیلانی البغدادی رحمہ اللہ غوث اعظم ہیں اور تمام ولیوں کے سردار ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہیں اور نہ ہی تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں باتیں سراسر بے بنیاد، غلط اور بے سر و پا ہیں۔ اس لیے جو لوگ کلمہ توحید کو پڑھنے کے باوجود مردہ فروشی کا کاروبار کرتے ہیں اور مردوں کو غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں، انہیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ غوث اعظم کا مطلب ہے سب سے زیادہ یا سب سے بڑا فریاد رسی کرنے والا، سب سے بڑا فریاد رسی کرنے والا، سب سے بڑا فریاد کو سننے والا، سب سے بڑا فریاد کو پہنچنے والا۔ جبکہ انسان کتنی بھی طاقت اور قوت کا مالک ہو، موت کے منہ میں چلا جاتا ہے تو نہ ہاتھ کام کرتے، نہ پاؤں کام کرتے، نہ آنکھیں کام کرتی ہیں، نہ زبان کام کرتی ہے، اور اسی کا نام موت ہے۔ جسم بے حرکت ہو جاتا ہے، اعضاء اور جوارح جواب دے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی قبر تک بھی نہیں جا سکتا، دوسروں کے کندھوں کا محتاج ہوتا ہے، اور ایسے محتاج کو قبر میں زندہ اتارتا ہے، زندہ مٹی میں دفن کر دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بدعقیدگی ہے کہ یہ سب جاننے کے باوجود، یہ سب ماننے کے باوجود غوث اعظم ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں۔ سراسر قرآن و سنت کی خلاف ورزی بھی ہے، عقل اور لاجک کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں مقبور اور مدفون، انہیں اے نبی آپ نہیں سنا سکتے۔ تو کیا یہ مردہ فروش مقبور و مدفون کو سنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ جب یہ سنا نہیں سکتے تو مردے فریاد رسی کے لیے کیسے آ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، مردے اور زندے برابر نہیں۔ لیکن یہ مردہ فروش کسی کو غوث اعظم، دستگیر، داتا، تو خواجہ، غریب نواز، امیر نواز،
گنج شکر، گنج بخش، جسے چاہا نام دے دیا، ٹائٹل دے دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مشرکین کو کہا سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ سب نام تم نے رکھے ہیں اور تمہارے آبا و اجداد نے یہ نام رکھے ہیں۔ رب کائنات نے کسی کو یہ القاب نہیں دیا ہے، اور تمام ولیوں کے سردار کی بات ہے تو یہ بھی قرآن و سنت کے خلاف اور لاجک کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کسی کو بھی تمام ولیوں کا سردار نہیں قرار دیا ہے، اور اس کا نتیجہ کتنا برا ہے کہ امام ابو حنیفہ سے بھی بڑے عبد القادر الجیلانی، امام شافعی سے بھی بڑے عبد القادر الجیلانی، امام مالک سے بھی بڑے عبد القادر الجیلانی، امام احمد بن حنبل کی روش اور ان کے طریقے پر چلنے والے عبد القادر الجیلانی کو ان کے مقلد امام سے بھی بڑھا دیا۔ امام احمد بن حنبل کے فتاوی کے مطابق عبد القادر الجیلانی البغدادی فتوے دیا کرتے تھے، ان کی کتاب میں بھی بارہا احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ذکر خیر آتا ہے۔ اور پیچھے چلے جائیں تو اس امت کے سب سے بڑے ولی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر عمر فاروق، پھر عثمان بن عفان، اور پھر علی بن ابی طالب، عشرہ مبشرہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان تمام سے افضل عبد القادر الجیلانی البغدادی کیسے ہو سکتے ہیں؟ مسلمانوں، عقل و خرد سے کام لو اور مردہ فروشی کو طاق نسیاں کے حوالے کر دو، اور رب کائنات ہی سے التجا اور فریاد کرو، کیونکہ وہی مشکل کشا تھا، وہی حاجت روا ہے، اور وہی حاجت روا مشکل کشا اور فریادوں کو پہنچنے والا، فریادوں کو سننے والا رب کائنات ہی ہے۔ مردہ فروشی اسلام نہیں۔ اور عبد القادر الجیلانی البغدادی نے صاف لفظوں میں کہا انت یا جاہل تدعی العلم، جاہل ہو کر علم کا دعوے دار ہے اور غیر اللہ کی دہائی دیتا ہے۔ تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنے پیر جیلانی کا تو بن۔